نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ بندہ مومن کی زندگی میں اگر تنگی آ جائے، اس کے رزق میں کمی ہو، اس کا رزق اس سے دور ہو جائے، پریشانیاں ہوں، غم ہوں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت کا دامن تھامے۔ آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں یہ سارے غموں کا مداوع بن جاتا ہے، اور بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف رغبت کرے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے لیے رزق میں تنگی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر استغفار لازم کر لے، یعنی وہ کثرت سے استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ تو حضور نے جو وظیفہ دیا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، کثرت سے استغفار کرے۔ وہ جس تنگی میں مبتلا ہے رب تعالیٰ اس تنگی کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح اگر وہ کسی غم میں مبتلا ہے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کے غم دور فرما دے گا، اور اگر رزق کی تنگی ہے تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو بھی ختم کر دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جسے میں نعمت دوں، جسے میں نعمت سے نوازوں، اسے چاہیے کہ وہ میری حمد کرے۔ یعنی اب جس بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو بیان کرے، اس کی توصیف تعریف بیان کرے، یہ اس کا شکر ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے غم کثیر ہو جائیں، بہت زیادہ غم ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، اور جس کا رزق اس سے دور ہو جائے، رزق میں تنگی آ جائے، تو وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس کو کثرت سے پڑھے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کے ہاں مہمان ٹھہرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ یعنی اگر کہیں مہمان گیا ہے، نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ ان سے اجازت لے، پھر روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کے گھر میں داخل ہو، جہاں وہ اسے بیٹھنے کا کہیں وہ وہیں بیٹھا رہے، یعنی ادھر ادھر نہ جائے، جہاں بٹھایا گیا وہیں بیٹھ جائے، کیونکہ گھر والوں کو گھر کے پردے کا بہتر علم ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی تعلیم ہوئی کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ہم اگر کہیں مہمان بنتے ہیں تو جہاں بٹھایا جائے، جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے رہیں، ادھر ادھر جو ہے وہ نہ جائیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا کیسے علم ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے ناراض ہے۔ سنیے یہ حدیث مبارکہ اور اپنے حال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کینہ، حسد اور عبادت میں سستی، کاہلی اور معیشت میں تنگی، یعنی اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے،
یہ ایسے گناہ میں سے ہے جو گناہ گار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی قابل غور۔ اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، اگر آپ حسد کرتے ہیں، عبادت میں آپ کی سستی ہے، معیشت میں اگر تنگی ہے، تو یہ ایسے گناہ میں سے ہیں جو گناہ گار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اب اس کو راضی کیسے کرنا ہے؟ اس کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت سے توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرائض اس بندہ مومن پر عائد کیے ہیں وہ ان فرائض کی پابندی کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔